پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اہل تشیع نے ایک سٹینڈ لیا ہے محدث لاہوری محقق اسلام حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف، اور وہاں دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ایمان ابو طالب پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا موقف دیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے تم مدعے کے قائل ہو، ہم اگر مدعے کے خلاف تقریر کریں تب بھی تمہارے خلاف ہے، دھرنے دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب والا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں، مولا علی نہیں ہے، جبکہ آپ سارے نبیوں سے سوائے مصطفیٰ کے مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے، اس کو بیان کریں، آپ دھرنے دے دیں۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ مسئلہ تفضیل میں ہم افضل عالم ابو بکر کو سمجھیں، آپ مولا علی کو سمجھیں، ہمارا اس بنیاد پہ آپ سے اختلاف ہے، اس بنیاد پہ آپ دھرنے دے دیں۔ خلافت کے حوالے سے آپ جو مرضی بکواس کرتے رہیں، صحابہ پہ تانا زنی کرتے رہیں، صحابہ پہ لعن طعن کرتے رہیں، اور ہم صرف دلائل کی دنیا میں آپ کو جواب دیں، اور جناب والا آپ میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے۔ اب مسئلہ خلافت میں آپ سے ہم اختلاف کریں، آپ دھرنے دے دیں گے؟ یہ انتشار پاکستان میں مت پھیلاؤ۔ اگر ہمارے اہل سنت کے کچھ لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ایمان ابو طالب پہ، خدا کی قسم 20 سال ہو گئے میں نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا، قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے بیان نہیں کیا، قبلہ سید غلام رسول قاسمی صاحب نے بیان نہیں کیا۔ نفس سے مسئلہ کوئی سوال پوچھ لے الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس پہ اتنے لمبے چوڑے خطابات کسی نے نہیں کیے، امیر اہل سنت نے بیان نہیں کیا۔ یہ جب سے تم نے عدم ایمان کے قائلین پہ لعن طعن شروع کی، ان کو جہنمی قرار دیا، ان کو دوزخی قرار دیا، اس وقت جناب والا اہل سنت کے ذمہ دار علماء نے سٹینڈ لیا، اور انہی میں بالکل فرنٹ پہ رہ کے بڑے کھلے لفظ کے ساتھ اہل سنت کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اہل سنت کے عظیم محقق شیخ الحدیث قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سٹینڈ لیا۔ اس پہ تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ عدم ایمان کے قائل کیا مہر علی شاہ نہیں ہے؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن، کیا وہ نہیں ہے؟ داتا علی حجویری سید نہیں ہے؟ کیا کشف المعجوم میں وہ عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ کیا غوث پاک تفسیر جیلانی سید نہیں ہے؟ وہ عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ امام ربانی عدم ایمان کے قائل نہیں ہے؟ خود مولا علی ان عمک الشیخ الکافر کس کے لفظ ہیں؟ مولا علی کے لفظ ہیں، وہ عدم ایمان کے قائل ہیں۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان سب کو اگر تم جہنمی بناؤ گے، ان پہ شریعام تم لعنتیں بھیجو گے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اہل سنت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گی؟ ایمان ابو طالب پہ پہلے بھی تم نے بیان کیا، کوئی اہل سنت کا عالم نہیں بولا، لیکن تمہارا طریقہ واردات انتہائی گھنونا ہے۔ تم نے ہمارے اکابرین کو جہنمی بنانے کی کوشش کی، تم نے ہمارے اکابرین پہ منہ کھول کے لعنتیں طعن شروع کر دیا، اور ہمارے ہاں کچھ ہمارے اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ جو اس رافضیوں کی روش پہ چل پڑے، انہوں نے بھی نہ انجانے میں یا انجانے میں لعنتیں بھیجنا شروع کر دی، یا لعن طعن کیا، غلطی سے کیا یا جان بوجھ کے کیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ اس بنیاد پہ آپ اہل سنت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ ہم حکومت وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یا تو اہل تشیع کو کہو کہ جرت کرو ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو۔ پہلے تو وہ بات بڑی موقف درست ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ جناب قرآن مجید کو تو پہلے تسلیم کرو نا، کہ قرآن مجید کو تم مانتے بھی ہو کہ نہیں۔ احتجاج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور میں ریاستی اداروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، بالکل ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، تم نے یہ پریکٹس پہلے کر لی ہے، اہل سنت کو پابند سلاسل کرنے پہ تم نے یہ پریکٹس پہلے کر لی ہے کہ اہل سنت کا دانا پانی بند کر دیا جائے، تم یہ پہلے پریکٹس کر چکے ہو کہ سارے علماء کو بشمول عوام اہل سنت کے جیلوں میں دھکیل دو۔ کیا کمائی کی ہے تم نے؟ وہ بھی تمہارا ظلم تھا لیکن ہم نے برداشت کیا، لیکن اس طرح بالکل ننگے ہو کے اگر عقیدہ اہل سنت کو اور اکابرین اہل سنت کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اہل سنت خاموش بیٹھیں گے؟ میں اہل تشیع کو کہتا ہوں، ہر ایک کو حق نواز جھنگوی نہ سمجھو، ہر ایک کو صفہ صحابہ نہ سمجھو،
خدا کی قسم پہلے بھی ہم نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی، آئندہ بھی نہیں اٹھائیں گے، ہم بالکل اشتعال میں نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ جو آپ اپنے اہل سنت کے موقف کے حوالہ سے بیان کرے، وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہو، تو پھر آپ جناب والا احتجاج کرنا شروع کر دیں۔ خلیفہ بلا فصل کا آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اب اس کے جناب والا ہم اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ کو تکلیف؟ بات سمجھ آئی ہے؟ مسئلہ تفضیل میں ہم اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ کو تکلیف؟ پھر کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر ڈاکٹر صاحب نے اہل سنت کا موقف بیان کیا، ان کے خلاف احتجاج کی اگر حکومت اجازت دے رہی ہے، تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باغ فدق پہ جو سوشل میڈیا پہ لان تان کیا گیا صحابہ پہ، اور جناب الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے صحابہ کی عدالت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، سیدنا صدیق اکبر پہ حملہ کیا گیا اور ان کو اہل بیت کا غاصب قرار دیا گیا، ان کو ظالم قرار دیا گیا باغ فدق سے ریلیٹڈ، تو مجھے بتائیے حکومت نے کیا ایکشن لیا ہے؟ ریاستی اداروں نے کیا ایکشن لیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو موجودہ جو لوگ بالکل بے مہارے اونٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو لگام دیا کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے، تم بھلے اپنا موقف بیان کرو، ہم تو کوئی کافر کی رٹ بھی نہیں لگا رہے، ہم تو اہل سنت کا موقف دے رہے ہیں، اور وہ بھی مجبوری کے تحت اس وقت دے رہے ہیں جب جناب والا عدم ایمان کے قائلین پہ تم لانتیں کر رہے ہو، ان کو کافر بنا رہے ہو۔ تو دوسروں کے خلاف سٹینڈ لینے سے پہلے اپنا آپ خود محاسبہ کر لیں۔ ہم اہل تشیع کو کہتے ہیں، اور اہل تشیع کو یہ غیر جانبدارانہ اور یہ غیر مہذب رویہ اور یہ پرتشدد رویہ، یہ نہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے، یا جو مسالک کی باہمی ایک رواداری والا معاملہ ریاستی حوالہ سے ہے، اس امن و امان قائم رکھے، اس کی بنیاد کو بھی آپ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ قائل ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پہ قائل رہیں، یا ہمارے اہل سنت میں اگر کوئی ایمان ابو طالب کا قائل ہے، بھلے وہ بیان کرے، اس کا اپنا موقف ہے۔ لیکن جن کا عقیدہ عدم ایمان پہ ہے، آپ ان کو کیسے کافر بنا سکتے ہیں؟ اور اگر کافر بنائیں گے تو پھر ذرا یہ بھی جناب والا آپ دیانتداری کے ساتھ آپ کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کے فتوے کی زد میں کتنی ہستیاں آتی ہیں، کتنے سادات آتے ہیں، علماء ربانیین آتے ہیں، غوث پاک آتے ہیں، داتا علی اجویری آتے ہیں، امام ربانی آتے ہیں، اعلیٰ حضرت آتے ہیں، خود مولا علی آتے ہیں، ابو بکر و عمر آتے ہیں، امام اعظم و حنیفہ آتے ہیں، چاروں امام آتے ہیں، امام شافعی بھی آتے ہیں، امام مالک بھی آتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی آتے ہیں۔ اس لیے ایسے رویوں کی بالکل قطعاً بالکل ہم واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں، ہم زندہ باد۔ بس صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی نگرانی میں ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیں اور دلائل کی روشنی میں ان کا مکالمہ کروا دیں۔ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائی جناب، جو کرتے ہیں اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف یہ جارحانہ رویہ ہرگز اہل سنت کو منظور نہیں، اور اہل سنت یہ جناب والا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ قبلہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو ان کے سامنے بٹھایا جائے اور دلائل کی روشنی میں پرامن طریقے سے بات کروائی جائے۔ آپ اس حمایت میں؟ یہی امن کا راستہ ہے، یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی جناب والا وہ راستہ ہے جس سے کوئی آگے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل سامنے آئے۔ اس لیے بالکل قطعاً قبلہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہمارے عالم دین ہیں، عالم ربانی ہیں، ہمارے مسلک کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ہم کوئی ایسا رویہ برداشت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ایک عالم ربانی کو ٹارگٹ کر کے آپ عقائد اہل سنت کو دفن کرنا چاہتے ہیں، نظریہ اہل سنت کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایمان ابو طالب پہ معاملہ رکے گا نہیں، پھر آگے آپ خلافت میں آپ نے ہاتھ تو ڈال دیا باغ فدق کے
بہانے سے سیدنا صدیق اکبر کو آپ نے ٹارگٹ تو کر دیا، صحابہ کی عدالت کو آپ مشکوک بنانے کی مذموم کوشش تو کر رہے ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں گے اور یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ اس لیے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ دونوں گروپوں کو بٹھا دیں، ڈاکٹر صاحب اہل سنت کی طرف سے بیٹھ جائیں، تو آپ ان سے ریٹن لے لیں کہ بھائی جو آپ کا عقیدہ ہے آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، جو آپ کا عقیدہ ہے آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں، دوسرے کے عقیدے کے حوالہ سے آپ اس طرح لان تان کرنا، اور یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ دیکھیں اہل تشیع کا قرآن مجید کے متعلق کیا عقیدہ ہے، آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا جمعہ پڑھتے ہوئے؟ 16-17 سال تو ہو گئے، میں نے آج تک بیان نہیں کیا صحابہ کے متعلق جناب اہل تشیع کیا عقیدہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ہم نے اس پہ کبھی لٹھ نہیں اٹھائی، ہم نے نہیں کہا کہ جناب اہل تشیع صرف 3 صحابہ کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں اور جناب روڈ بند کر دو، کبھی کہا ہے؟ بولیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی پہ حملہ ہوا تو ہم نے کہا ہے اور جناب مری روڈ بند کر دیں، یہ صدیق اکبر پہ جناب والا، ہم نے صرف دلائل کی روشنی میں اپنے ممبر پہ اپنی وضاحت دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خلافت کے حوالے سے آپ کا جو کچھ عقیدہ ہے، آپ جس طرح جناب والا صحابہ کو غاصب بنا رہے ہیں، کسی ایک سنی عالم دین کو دکھا دیں کہ اس نے روڈ بند کیا ہو، اس نے جناب والا دھرنا دے دیا ہو، کیوں جی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے تو اہل تشیع یہ کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہے جبکہ ہمارا عقیدہ آپ کے معارض و مخالف ہے، تو یہ آپ تماشا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اہل سنت کو لڑانا، اہل تشیع اور اہل سنت کو لڑانا چاہتے ہیں، پھر اس ملک کو آپ مسلکی فساد کے دلدل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حالات کا ادراک نصیب فرمائے اور حالات کی سنگینی کو دیکھ۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا، میرے سر کے تاج ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، حضور شیخ الحدیث مجاہد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، ان سے تحریکی اختلاف ہو سکتا ہے، تنظیمی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پالیسیوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ناموس رسالت پہ، ختم نبوت پہ، غلبہ اسلام پہ، دین کی بات جس جرت کے ساتھ خادم حسین رضوی صاحب نے کی ہے وہ ان کا خاصہ ہے۔ میرے قبلہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے جس جرت کے ساتھ ختم نبوت پہ، ناموس رسالت پہ بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کا خاصہ ہے۔ سنی تحریک نے جو بھی گزشتہ ادوار میں ختم نبوت کے لیے سٹینڈ لیا، یہ جتنی تحریکیں تنظیمی ہماری اہل سنت کی، جتنے مشائخ ہیں، علماء اہل سنت، سب کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے شخصی اور تنظیمی اختلافات کو ایک طرف رکھیں، اس وقت آپ کے مسلک کو دیوار سے لگانے کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے تحریکی تنظیمی اختلاف اپنی جگہ صحیح، آپ کو اس وقت خود کو سٹینڈ لینا چاہیے، یا اس حوالے سے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ کرنی چاہیے، بالکل ببانگ دہل کرنی چاہیے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی بولنا چاہیے، قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی بولنا چاہیے، جامع نظامیہ کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے، میں کہتا ہوں جامع رضویہ کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے، جامع امجدیہ کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے، جتنے ہمارے جتنی خانقاہیں ہیں، میں تو عیدگاہ والوں کو بھی کہتا ہوں آپ بھی سٹینڈ لیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ سٹینڈ لیں، گورڈا شریف والوں کو کہتا ہوں آپ سٹینڈ لیں، سیال شریف والوں کو کہتا ہوں آپ سٹینڈ لیں، توسا شریف والوں کو کہتا ہوں آپ سارے سنی ہیں نا، تو آپ کم از کم اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے میدان عمل میں نکلیں، انہیں کہیں ہمارے باہمی کوئی اختلافات تنظیمی تحریکی یہ شخصی ہو سکتے ہیں، مسلک اہل سنت پہ ہمارا اختلاف نہیں، اس لیے ہم تمام مشائخ، علماء اہل سنت، مدارس اہل سنت، ہم ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ایمان ابو طالب کا نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے، یہ یکے بعد دیگر ایمان ابو طالب اور جناب باغ فدق اور خلافت اور یہ جتنے معاملات، یہ سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت پہ سٹل سٹینڈ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا